السلام علیکم۔ کیا انسان کا دل واقعی اللہ کا گھر بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات تو حدیث شریف میں آئی ہے۔ یہ بات تو حدیث شریف میں آئی ہے۔ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب۔ اب اللہ کو دل میں لانا ہے۔ اللہ کو دل میں لانے کے لیے براہ راست ڈائریکٹ تو آپ اللہ کو دل میں نہیں لا سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کدھر ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کدھر ہے تو دل میں کیسے لائیں گے؟ تو اس کی ابتدا اللہ کو دل میں لانے کی جو شروعات ہے وہ ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں لائے۔ اللہ کا نام جو ہے، ایک تو وہ ہے جو آپ کو پتہ ہے اللہ، آپ لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن یہ تو آپ نے لکھا ہے نا۔ اللہ کا نام جس میں نور ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو دان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اسم ذات اللہ کا ذکر قلبی دیتے ہیں۔ جب وہ اسم ذات اللہ کا ذکر قلبی دیتے ہیں تو اس میں اللہ جو ہے انسان کے دل کی دھڑکنوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بار بار تکرار سے، اللہ کے نام کی تکرار سے نور بنتا ہے۔ اس نور سے ہماری روحیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ جب اس نور سے ہماری روحیں بیدار ہو جاتی ہیں نا تو ان بیدار روحوں کو پھر آگے بڑھانے کے لیے علم طریقت ہے۔ اب علم طریقت کے اندر 4 علم اور ہیں۔ علم طریقت میں پہلا علم ہے ذکوریت، دوسرا علم ہے خشیت، تیسرا علم ہے خشیت، چوتھا علم ہے حریت۔ یہ 4 ہیں۔ یہ جو پہلا علم ہے ذکوریت طریقت کا، اس میں سارے روحوں کو ذکر فکر میں لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ عبادت سمجھ کے نہیں لگاتے، روحوں کو بیدار کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا۔ اب جیسے کھانا آپ 2 وجوہات سے کھاتے ہیں۔ ایک تو کھانا آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، اور پھر زندہ رہنے کے لیے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں پھر آپ کی نفس کی خواہش بھی شامل ہو جاتی ہے کہ خوش ذائقہ کھانا کھائیں گے، مزیدار کھانا کھائیں گے، پھر ڈھونڈتے ہیں مختلف ریسٹورینٹ، وہاں کا کھانا بڑا شاندار ہے، یہ ڈش کھائیں گے، وہ کھائیں گے۔ اگر صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے تو کچھ بھی کھا لو نا۔ تو کھانے کے اندر بھی نفس نے اپنی چودراہٹ جما رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے ان روحوں کو بیدار کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بنتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے نام کا رگڑا لگے گا، نور بنے گا، اور روحیں اس نور سے بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ بیدار ہونے کے بعد ان روحوں کی پرورش ہے نا۔ بہت سے لوگ تو آتے ہیں کہتے ہیں ذکر چل گیا اب کیا کریں؟ ارے بھائی ابھی تو قلب نے بیدار ہو کر پرورش اس کی ہوگی، جوان ہونا ہے نا۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا، بولا اب کیا کریں، اس کو کام پہ لگا دیں؟ پاگل ہے، کام پہ کیسے لگائیں گے؟ ابھی اس کی پرورش کرنی ہے، یہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اس کے بعد پھر کام پہ لگے گا۔ اسی طرح ان روحوں کی پرورش جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کو پارٹ ٹائم لیتے ہیں، فل ٹائم نہیں لیتے۔ یہ تو لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ قلب 3 سال میں جوان ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوا ہے کہ مستقل اس کی ترقی روزمرہ کی بنیادوں پر ہو تب 3 سال میں ہوتا ہے۔ کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی توجہ دی کبھی توجہ نہیں دی، ہو سکتا ہے وہی 3 سال 30 سال میں لگ جائے۔ تو دل اللہ کا گھر ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے نام کو لایا جاتا ہے اس میں، پھر اس کے نام کو لانے کے بعد ساری روحوں کو اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں۔ ذکر میں لگانے کا مطلب ہے کہ ان میں نور آئے۔ اب جب ان میں نور آ گیا اب کیا ہوگا؟ اب ذکوریت سے نکل گیا نا، اب خشیت میں آ گیا۔ اب مرشد کی نظروں سے ان کی پرورش ہوگی، جوانی ان کو ملے گی، مرشد کی نظروں سے آبیاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی پرورش ہو گئی مرشد کی نظروں سے تو خشیت کا مقام بھی ختم ہو گیا نا۔ اب آ گیا خشیت کا مقام۔ خشیت کے مقام میں وہ جو روحیں تیار ہوئی ہیں، پھر مرشد اپنی نظروں سے ان کے جثے نکال کے لے جاتا ہے اوپر، جہاں جہاں ان کو پہنچانا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی روحیں رب کے روبرو مرشد جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دے دیتا ہے
جب اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جاتا ہے، اپنا دیدار دے دیتا ہے، تو دیدار کے بعد مقام حریت ہے۔ حریت کا مطلب ہے آزادی۔ اب جب رب سے تو جب مل گیا، اب سب سے آزاد ہو گیا۔ جب تو رب سے مل گیا نا، تو پھر بائبل سے بھی آزاد، قرآن سے بھی آزاد، امت سے بھی آزاد، نبوت اور ولایت سے بھی آزاد۔ اب تو ڈائریکٹ رب کا ہو گیا۔ اب رب کی مرضی ہے، اب تجھ سے وہ کیا کام لے، بھلے تجھے جنگل میں بھیجے کہ بس میں جانوں اور تو جانے، یا پھر اس کا جی چاہے تو تجھے رشد و ہدایت کی تعلیم دے کے مرشد کامل بنا کر کہیں تمہاری ڈیوٹی لگا دے۔ ایک مفید ہوتے ہیں، ایک منفرد ہوتے ہیں۔ جو منفرد ہوتے ہیں ان کو انگریزی میں یونیک کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے تئیں رکھتا ہے۔ ایک مفید ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ڈیوٹی لگا دیتا کہیں، پھر وہ لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا نور پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان کا دل اللہ کا گھر بن سکتا ہے اگر دل میں اللہ آ جائے۔ اللہ کو دل میں لانے کا یہی طریقہ، پہلے اس کا نام آئے گا، پھر نام سے تمہاری تربیت ہوگی، پرورش ہوگی، پھر مرشد پرورش کر کے تمہاری روح کو اوپر لے جائے گا، اوپر لے جائے گا، رب کا دیدار ہوگا، اب تم رب سے تعلق جڑ گیا، یہ تمہاری